أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال اور ہمیشہ رہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فی مریۃ شک میں منہ اس قرآن کے بارے میں حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے گی ان پر الساعہ قیامت کی گھڑی بغتتاً اچانک او یا یأتیہم آ جائے ان کے اوپر عذاب و عذاب یوم عقیم نامبارک دن کا جب نبی کے اوپر آیات نازل ہوتی ہیں اور نبی لوگوں کے سامنے وحی الہی کو تلاوت فرماتا ہے تو اس وحی کے بارے میں شیطان لوگوں کے دل و دماغ کے اندر شبہات ڈالتا ہے کہ یہ کیسا رب کائنات کا کلام ہے کہ اس کے اندر مچھر کی مثالیں بیان ہو رہی، مکھی کی مثالیں بیان ہو رہی، عنکبوت کی مثالیں بیان ہو رہی، حقیر حقیر چیزوں کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو رب کو راضی کرنا اس کو رکھنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو اللہ رب العالمین راہ راست کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ حق اور سچ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی اور اس کے اوپر استقامت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو حق پرست نہیں ہوتے، مفاد پرست ہوتے ہیں، جو حق پرست نہیں ہوتے، خواہشات پرست ہوتے ہیں، جو حق پرست نہیں ہوتے، دنیا پرست ہوتے، مادہ پرست ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر فرما دی کہ جو لوگ کافر ہیں، ایمان کی طرف آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں، یہ کافر اس قرآن کے حوالے سے ہمیشہ شک ہی میں رہیں گے، پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، شک کا شکار ہے، پتہ نہیں رب کا کلام ہے یا نہیں۔ اور جو کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا، تو یہ بات ان کے دل کو بڑی خوش آتی ہے، کیوں؟ ان کے نفسوں کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ قرآن کے حوالے سے شک ہی میں رہیں گے، ان کے شک کو ایک چیز دور کر سکتی ہے، اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور کہیں گے کہ قرآن حق تھا، اللہ کی طرف سے ہے، اس وقت کہیں گے کہ توحید حق ہے، واقعی رب کائنات ہے کہ کس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی؟ جب قیامت آ جائے گی، یا ان کے اوپر عذاب دنیا میں آ جائے گا، جیسے کہ فرعون کے اوپر آ گیا تھا، سارے شبہات دور ہو جاتے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور توحید برحق ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یومن عقیم، قیامت کے دن کو یومن عقیم بھی کہا گیا ہے، عقیم بانجھ کو کہتے ہیں، اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، گویا کہ کافروں کے لیے قیامت والا دن، آخرت والا دن کوئی خیر والا دن نہیں ہوگا، ان کے لیے وہ عذاب والا دن ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ نے فرمائی وَلَا يَزَالُ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو اور اصلاح کی طرف آنے کا ان کا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے، لا یزال، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی مریۃ شک میں منو، اس قرآن کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیہم آ جائے ان کی پر الساعہ قیامت کی گھڑی بغتتاً اچانک، جس وقت قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو پھر ان کا شک دور ہوگا،
پھر توحید برحق معلوم ہوگی، اللہ کی کتاب برحق معلوم ہوگی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ او یا عطیہم، اس وقت شک ان کا دور ہوگا جب ان کے اوپر نام مبارک دن کا عذاب آ جائے، اور جب دور ہوگا اس وقت تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الملک بادشاہی یوم اذن، اس دن للہ اللہ کی ہوگی۔ کس دن اللہ کی بادشاہی ہوگی؟ قیامت والے دن، اللہ آخرت والے دن اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کو بھی عارضی بادشاہی دیتا ہے، کسی کو بطور انعام کے دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین بطور آزمائش کے دیتا ہے، اور کسی کو ممکن اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر کسی ظالم کو بادشاہی دیتے لوگوں کو سزا دینے کے لیے بھی۔ تو دنیا کے اندر بھی کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن جو قیامت والے دن ہوگا عارضی بادشاہوں کی بادشاہیں بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک مقام کے اوپر فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ سارے این الجبارون، کدھر ہے متکبر؟ این المتکبرون، دنیا میں جو کہا کرتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، اتنی نشہ بھی لوگوں کو آیا، اتنا غرور بھی لوگوں کو آیا، اتنا سرداریاں بھی لوگوں کو ملیں کہ انا ربکم الاعلی کے دعوے کر دیے، تو اس دن اعلان ہوگا این المتکبرون، کہاں ہے جبار، کہاں ہے سرکش؟ سارے گنگ پڑے ہوں گے، مر پڑے ہوں گے۔ اللہ اعلان فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو عارضی بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بادشاہیاں بھی قیامت کے اندر ختم ہو جائیں گی، اور صرف ایک بادشاہ ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین۔ الملک، بادشاہ یوم اذن، قیامت والے دن، للہ، اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ یحکم بینہم، فیصلہ فرمائے گا اللہ ان کے درمیان۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن کس انسان نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، یہ فیصلہ کوئی ولی اور کوئی پیر اور کوئی انسان نہیں کرے گا۔ لوگوں سے غلطی لگ سکتی ہے۔ قیامت والے دن اللہ بادشاہ ہوگا، سارے اختیارات اسی کے پاس ہوں گے، اور فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کس چیز کا فیصلہ؟ کہ کس انسان نے جنت میں جانا ہے۔ جو مستحق ہے جنت کا وہی جنت میں جائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ جو جنت کا مستحق ہے وہ غلطی لگ جائے جہنم میں چلا جائے گا، غلطی لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ رب کائنات فرمائے گا، اور رب کائنات وہ ذات ہے کہ جس سے غلطی لگتی نہیں ہے۔ اور جہنم کے اندر صرف وہی جائے گا کہ جو جہنم کو مستحق ہوگا۔ جو جہنم کو مستحق ہو اور غلطی کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے، اس چیز کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر فرمایا لوگوں، عارضی بادشاہوں کی بادشاہیاں بھی قیامت والے دن ختم ہو جائیں گی، اور صرف اللہ رب العالمین کی اس دن بادشاہی ہوگی، اور وہی فیصلہ یحکم بینہم، لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ جو فیصلہ بھی کرنا کون حق پر ہے کون نہ حق کے پر ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین فرمائے۔ کس نے جنت میں جانا ہے، اور اس دن بڑا فیصلہ یہی ہوگا کہ کس نے پاس ہونا ہے، کس نے فیل ہونا ہے۔ تو یہ پاس اور فیل یوم التغابن، ہار جیت کا دن، تو کون آج جیت گیا، کون جنت میں جانے والا، فیصلہ اللہ فرمائے گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے غلطی لگتی نہیں ہے۔ فالذین آمنوا، پھر آگے فرما دیا فیصلہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا؟ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ دیکھیں ایک مقام کے اوپر نہیں، دو کے اوپر نہیں، تین کے اوپر نہیں، قرآن کے اندر 124 مقامات کے اوپر یہ لفظ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ صرف آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، یہ 124 مقامات کے اوپر ذکر ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ بات چاہتا ہے، مسلمان بندہ یہ بات چاہتا ہے کہ جہنم میں غوطہ کھائے بغیر براہ راست جنت کو جانے والا ہو، تو ایمان کے ساتھ اس کو نیک اعمال کی دنیا کو آباد کرنا ہوگا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کلمہ گو بھی جو سودی ہے، جو ظالم ہے، جو قاتل، وہ دوزخ میں جائے گا، جیسے کافر دوزخ میں جائیں گے۔ البتہ علماء نے قرآن کے اشارات سے یہ بات نکالی ہے کہ انشاءاللہ جو مخلص مسلمان ہوگا، شرک سے بچنے والا ہے، توحید کو اختیار کرنے والا ہے، بد اعمال کی وجہ سے اگر دوزخ میں چلا گیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک نہ ایک دن ایسے ضرور آئے گا کہ گناہوں کی سزا جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن قرآن و سنت کے کئی اشارات سے یہ بات ملتی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو جنت میں چلا گیا تو نعوذ باللہ اس سے پھر کوئی غلطی لگے گی تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک دے گا، ایسے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن ایسا ضرور ہے کہ جو مسلمان اگر جہنم میں چلے گا تو گناہوں کی سزا ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے گا۔ اور دوسری بات کہ جو بھی غیر کلمہ گو ہے، جس شکل کا کافر بھی ہے، وہ مشرک ہے یا منافق ہے یا ہندو ہے
یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، جس قسم کا کافر بھی ہے، ان کے بارے میں جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ جہنم میں جائیں گے تو گناہوں کی سزا ختم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ سزا برائے سزا کے لیے ان کو جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات ذکر فرما دی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، انسان کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کماتا ہے، جو عمل بھی ہے، 3 صفات: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا۔ جو عمل بھی ہے، اگر یہ 3 صفات ہیں تو وہ نیک عمل ہوگا، صالح عمل ہوگا، احسن عمل ہوگا، نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والا، انسان کو کامیاب کرانے والا ہوگا۔ لیکن ان 3 صفات میں سے ایک صفت بھی عمل سے نکلتی ہے، اگر ایمان نکلتا ہے تو ایک کافر کتنے اچھے اعمال کیوں نہ کرے، کوئی وزن نہیں۔ یا ایمان بھی ہے اور نبی کا طریقہ بھی ہے لیکن اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو وہ حدیث تو آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ سخی بھی اور جو شہید ہے وہ بھی، اور جو عالم ریاکاری کی وجہ سے سب سے پہلے دوزخ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ ایک آدمی مومن بھی ہو، اخلاص بھی ہے، لیکن نبی کا طریقہ نہیں، تو اس کے اعمال کو رسم اور بدعت کہہ کر اس کے منہ کی پردے مارا جائے گا۔ تینوں باتیں ضروری ہیں، ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور رسول کا طریقہ بھی، تب عمل جا کر کے بنے گا صالح عمل، احسن عمل، نیکیوں کے پلڑے کو باوزن کرنے والا، اس کو جھکانے والا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فی جنات النعیم، خلاصہ ہی بیان کرتے ہیں، نعمت بری جنت میں، جنت صرف نہیں، جنت میں ہر طرح کی نعمت، پھر کیسی نعمتیں، یہاں پر بھی خلاصہ بیان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلاصہ بیان کر دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا۔ یعنی ہم یہ سنتے ہیں جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، تو یہ کچھ سنا ہے لیکن مکمل نہیں سنا، مکمل وہاں پر جائیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، اور نہ ان کا خیال دل و دماغ کے اندر گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، تو اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے کچھ مدارج ہیں، اس میں سے سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان ہی نہ لائے، یہ ایک سب سے خطرناک درجہ ہے۔ اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان ایمان تو لے لیکن عمل نہ کرے، تو اپنے اپنے درجات ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، جھٹلایا ہماری آیات کو، جو کافر ہیں، فاولئک لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ دیکھیں یہ کس قدر، یہ بہت ہی انسان کے دل کو ڈرانے والا لفظ ہے، مہین، ایسی سزا جس میں آدمی ذلیل ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات سزائیں ہوتی ہیں نارمل بھی ہوتی ہیں، آدمی کی اتنی صرف سزا ہو جاتی ہے، جیسے مدرسے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو سبق نہ تو سزا دے دیں لیکن طریقے کے ساتھ، کہ ان کی ہڈی بھی نہ ٹوٹے، پسلی بھی نہ ٹوٹے، ان کو کان بھی نہیں پکڑانا ہے کہ اس کے اندر ان کی توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، تو سزا بہت بھی ہو تو ہاتھ نکال کر کے اس کے اوپر 1-2 ڈنڈے لگا لیے تو اس کے اندر بہت خیال کیا جاتا ہے۔ تو جہنم کے اندر جو سزا ہوگی، رسوا کرنے والا، یہ ذلیل ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اور ذلت کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ جس وقت ان کو کافروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ عزت کے ساتھ فرشتے جہنم میں چھوڑ کر کے آ جائیں، بلکہ جس وقت جائیں گے تو جہنم کے کنارے کی پوری اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو روک دیں گے اور کہیں گے کہ آج تم کیوں جہنم کی طرف چلے آ رہے ہو منہ اٹھا کر کے، کیا دنیا کے اندر کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو تبارک الذی صورت کے اندر یہ بات مذکور ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آتا لیکن فقط ذبنا وقلنا ما نزل اللہ، ہم نے جھٹلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی نہیں بھیجا۔ اس وقت وہ تلیاں ملیں گے، کہیں گے کہ قالوا، ہم دنیا کے اندر سن لیتے، اور نہ کہ لو سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ دنیا میں اگر ہم سمجھتے سنتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، تو کاش یہ بات وہاں کے بجائے دنیا میں لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آدمی قرآن کو ماننے کا عمل کرے گا تو یہ جنت میں جانے والا ہوگا، پھر اس کو پشیمانی نہیں ہوگی بلکہ شکر ادا کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولا یزالو، ہمیشہ رہیں گے، الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں، منہ، اس قرآن کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیہم، آ جائے گی ان کے اوپر، الساعہ، قیامت کی گھڑی، بغتتاً، اچانک، او یا یأتیہم، آ جائے ان کے اوپر، عذاب یوم حکیم، نامبارک دن کا، الملک، بادشاہی، یوم ذن، اس دن، آخرت والے دن، للہ، اللہ ہی کی ہوگی، یحکم، وہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، فالذین، پس جہاں تک تھا اللہ کے ان لوگوں کا، آمن، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، فی جنات النعیم، نعمت بری جنتوں میں ہوگے، والذین، جہاں تک تھا اللہ کے کفر، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، فاولئک، پس یہ، لہم، ہوگا ان کے لیے، عذاب، عذاب مہین، رسوا کن۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ